بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی سے، جانوں کی اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اگر ان آیاتوں کے ذریعے ہم اہل بیت کو دیکھیں تو وہ ساری آیتیں جس میں خوف ہے، بھوک ہے، جانوں اور پھلوں کا نقصان ہے، ہر طریقے سے بھوک سے اور پیاس سے جو ہے مارنے کی کوشش کی، لیکن دنیا جہاں نے دیکھا کہ آج تک کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں دنیا میں کہ جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا نام اور بعض تو حسنین کے نام سے رکھتے ہیں بڑے فخر سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنتوں کے سردار ہیں.
تو سرداروں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائشوں سے کے ذریعے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح۔ اب یہ دونوں ہمارے لیے لازمی ہے، لازمی اس طریقے سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بندے کی ذات کے اوپر تنقید کرے اور کہے کہ ان کے گھر والے اچھے نہیں ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ سفینہ نوح میں جیسے سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو گئے وہ نجات پا جائے گا، یعنی جو میرے اہل بیت کی اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو بھی میرے صحابہ میں کسی کی بھی اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ نجوم ہیں، اصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت کو کہا کہ یہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سمندر میں کشتی چلتی ہے تو وہ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ ستاروں کی ہدایت لیتے ہیں، یعنی ایک نیویگیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ سمندر کے اندر اگر آپ جاؤ گے درمیان میں تو چاروں طرف آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی راستہ لینا ہے تو آپ ستاروں کو دیکھو گے اور ستاروں کو دیکھ کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، تو چاند کون ہے؟ چاند کون ہے؟ تو چاند جو ہے وہ آمنہ کا لال ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سورج سے تشبیہ دی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کا محتاج ہے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورج سے کم ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شمس اور قمر دونوں لقب عطا فرمائے۔ تو اس میں بہت بڑا نقطہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد ہم نے اہل بیت کا ہاتھ بھی تھامنا ہے اور صحابہ کا بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو غور و ہوش سے اس کو سنیں، کیونکہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔